بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ماہ ذو الحج جو کہ اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے، کیونکہ اس مہینے حج جیسا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں اور حج جیسا فریضہ ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیوں نہ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسی دعائیں پڑھ لی جائیں جن کی برکت سے اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان دعاؤں کو آپ نے ماہ ذو الحج 2024 کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دعاؤں کو، ان وظائف کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اور ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ سب سے پہلے آپ فوائد کو سن لیں، اس کے بعد یہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نے بیرون ملک جانا ہے، آپ کا ویزا اپروول نہیں ہو رہا، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں، لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، یا پھر اس کے علاوہ آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی حاجت ہے جو لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ آپ ماہ ذو الحج کا چاند دیکھ کر ان اعمال کو پڑھیں اور ان کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب ماہ ذو الحج کا چاند نظر آ جائے، یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا اور چاند نظر آنے کی اطلاع بہت دیر بعد ملتی ہے، تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ماہ ذو الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار، اس مہینے کو ہمارے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کی ترتیب اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت فاتحہ کو پڑھ سکتے ہو۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا وہاب، اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اور پیارا نام پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ عمل ایسا مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل دنیا میں بھی فائدے دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدے دے گا۔ تو پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ مبارک عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی استغفار کی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو آپ پورے دن اور پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ آپ سے ضرور راضی ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے جو موقع ملا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ماہ ذی الحج کا مبارک چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔